السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان زہیب راج اور آپ دیکھ رہے ہیں NPP ٹی وی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے اس وقت، تو جنرل الیکشن کسی وقت بھی متوقع ہیں۔ جیسے کچھ پارٹیوں کی طرف سے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا بھی ہے کہ ہم نے اسمبلیاں تحلیل کر دی ہیں، تو میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں بصیرت علی چشتی صاحب، جو PP 64 سے MPA کے امیدوار ہیں، جنہوں نے بہت کم عرصے کے اندر اس حلقے کے اندر اپنا نام بنایا، اپنا مقام بنایا۔ اس سے پہلے ان کے والد صاحب نے بھی اس حلقے کے لوگوں کی کافی زیادہ خدمت کی، ان کا بھی بینیفٹ ان کو ملتا ہے، اور ان کی جو حلقے کے لوگ تعریف کرتے ہیں کہ ان کے جو خوش اخلاق لوگوں سے بات کرتے ہیں، جو یہ لوگوں کے ساتھ پیار محبت سے بات کرتے ہیں، ان کا جو لوگوں کے ساتھ رویہ ہے، لوگ ان سے بہت زیادہ متاثر ہیں۔ تو آئیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا ویژن ہے، اور یہ جو PP 64 کے لوگ ہیں ان کی کیا خدمت کریں گے، اور جب اللہ پاک ان کو کامیاب کرتا ہے تو ان کا آگے کیا نظریہ ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ تو لوگ جو PP 64 کے لوگ ہیں آپ سے کافی زیادہ متاثر ہیں، آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی۔ پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ کی بہت مہربانی، نوازش آپ کی، اور میں آپ کی توسط سے اپنے ناظرین کو اور حلقے کی عوام کو سب کو اپنی طرف سے السلام علیکم کہتا ہوں۔ بات یہ ہے بھائی جان کہ پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے، وگرنہ عطایت کے لیے کم نہ تھی کروبیاں۔ سیاست بہت بڑا عمل ہے، ایک آسان رستہ ہے لوگوں کی خدمت کا، فلاح کا، بہبود کا، کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ۔ چیز یہ ہے کہ ہمارے شہر میں 30 سال سے لوگ سیاست میں مختلف پارٹیوں میں بیٹھے ہیں، بڑا جمع ہیں، لیکن حلقے کی عوام کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں۔ پارٹی کے ٹکٹ ملتے ہیں، مختلف پارٹیوں کے ٹکٹ ملتے ہیں، اور ان کو یہ نہیں پتہ، ووٹ ڈالنے والے کو یہ نہیں پتہ کہ میں ووٹ کسے ڈال رہا ہوں، اور ووٹ لینے والے کو یہ نہیں پتہ مجھے ووٹ کس گلی سے، کس محلے سے، کس وارڈ سے، کس قصبے سے مجھے کس نے ووٹ دیا ہے، کس نے نہیں دیا۔ کیونکہ اس سے سب سے بڑا یہ فقدان ہے کہ رابطے کا، عام لوگوں میں رابطے کا۔ جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ اعلیٰ قیادت کی تو رابطے میں اور ان کی ہمہ وقت سرنگو رہتے ہیں پارٹیوں میں، اور قائدین کے لیے تو وہ ہر وقت حاضر ہوتے ہیں، چاہے احتجاج کرنا ہو، چاہے کوئی کام کرنا ہو۔ لیکن جن لوگوں نے ووٹ دے کے اپنا ووٹ کاسٹ کر کے انہیں ایوانوں تک، طاقت کے ایوانوں میں پہنچایا ہوتا ہے، ان کا انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے نہ وہ یہ ان کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں، نہ غمی میں شریک ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ان کو جا کے ان کے دروازے پہ کوئی دستک دیتا ہے یا ان کے پاس جاتا ہے، کوئی کہتا ہے، تو وہ میں نام نہیں لینا چاہوں گا، یقین جانے ہمارے شہر میں ایسے MPA اور ایسے MNA ہیں جو ڈائریکٹ کہتے ہیں بھائی آپ نے میاں صاحب کو ووٹ دیا، جاؤ جا کے میاں صاحب سے کام کروا لو، آپ نے ہمیں تھوڑا، ہم کو آپ کے دروازے پہ ووٹ مانگنے گئے تھے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، میں اس چیز کے خلاف ہوں، میں اس چیز کے بالکل الٹ چاہ رہا ہوں کہ میرا رابطہ مہم جو ہے پچھلے 1 سال سے، میں الیکشن کی تیاری میں تھا، اور دوست احباب کے مشورے پر دل برداشتہ ہو کے کہ اب ہم نے اور برداشت نہیں کرنا، اس لیے دوست احباب نے مشورہ کیا، سب نے مل بیٹھ کے، جس میں میرے بہت قریبی ساتھی چھوٹے بھائی رانا راشد صاحب اور جوریکیل اسماعیل گجر صاحب، اور کافی لاتعداد ایسے دوست ہیں، میر جواد صاحب، جنہوں نے فائنل یہ بات کی کہ اب ہم نے الیکشن لڑنا ہے، ہم نوجوان نسل کو، ہر UC میں نوجوانوں کو پروموٹ کریں گے، سپورٹ کریں گے، اور نوجوانوں کی جانی مالی سپورٹ کریں گے، اور ان نوجوانوں کو لے کر آئیں گے۔ اور سب سے اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے کہ جو ہم نے رابطہ مہم شروع کی ہوئی ہے، گلی گلی میں جا کے مجھے اپنے حلقے کا ایک ڈور ٹو ڈور جا کے ایک بندے کو بھی کنوینس کرنا پڑا، تو میں انشاءاللہ تعالی وہ بھی کروں گا۔ دیکھیں، اخلاق بہت بڑی چیز ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اخلاق کی دولت سے ہمیں مالا مال کیا ہے۔
اور الحمدللہ جو لوگ جانتے ہیں، دیکھیں میں اس شہر کا رہائشی ہوں، یہاں پیدا ہوا ہوں، یہیں پڑھے ہیں، بڑے ہوئے ہیں، اور آج تک لوگ الحمدللہ میرے جانتے ہیں. میرے والد صاحب کو اللہ تعالیٰ غریق رحمت میں جگہ عطا فرمائے، الحاج طلعت جاوید چشتی صابری صاحب، انہوں نے اس حلقے میں بہت خدمت کیا، لوگوں کی بہت خدمت کیا. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے والد صاحب کے مشن کو لے کر اور دوستوں کے تعاون سے اور اپنے حلقے کے بزرگوں کے تعاون کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اس حلقے میں دن رات محنت کروں گا، اور انشاءاللہ اس حلقے میں ہم آپ کو انشاءاللہ اس گجرانوالہ کی سیاست میں اب نیا ہم رخ تبدیل کریں گے، دیکھتے ہیں. سر گجرانوالہ کی عوام کے یوتھ آپ کے ساتھ ہے، یوتھ آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہی ہے، آپ سے محبت کر رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گجرانوالہ کے یوتھ کے کون سے مسائل ہیں جو ہنگامی بنیادوں پہ حل ہونے چاہیے؟ جی بھائی جان، مسئلہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، لوگ اپنے اتنے جاہل نہیں رہے. ہر بچے کے ہاتھ میں پوری دنیا ہے، سوشل میڈیا ہے، ہر چیز ہے، وہ دیکھتے ہیں، اور صاحب شعور لوگ ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ تبدیلی کے نام پر ہمارے ساتھ جو دھوکا ہوا ہے، نہ تبدیلی والوں نے کچھ کیا ہے، نہ شیر والوں نے کچھ کیا ہے. یقین جانیں اس شہر میں آج کے دن تک میں جن 2 افراد کا نام لیا اپنے بھائیوں کا، جن کے مشورے سے یقین جانیں اس وقت یوتھ اس وجہ سے ہمارے ساتھ ہے. یہ دونوں میں 22 اسٹوڈنٹ لیڈر ہیں. رانا راشد وہ شخصیت ہے، اور عقیل گجر وہ چھوٹے بھائی ہیں جنہوں نے اس شہر میں سب سے پہلے پنجاب یونیورسٹی کے قیام کے لیے ایفرٹ کیا ہم لوگوں نے. اور اس وقت کے وزیر دفاع کے گھر کے سامنے احتجاج، کسی کی جرت نہیں تھی کہ جب پنجاب میں بھی گورنمنٹ تھی اور وفاق میں بھی، وزیر دفاع کے گھر کے سامنے احتجاجی کلاسیں لگوا دی تھی ہم نے. ٹھیک ہے، اس وقت سب سے درینہ جو سب سے مسئلہ ہے اور جو معاملہ ہے کہ گجرانوالہ ڈویژن تھا، ڈویژن کو توڑ دیا گیا ایک آرڈر کے ساتھ کچھ شخصیات کو مضبوط کرنے کے لیے، لیکن پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ لیا اور نون لیگ کی خاموش بیٹھی رہی ہے، کوئی بات نہیں کی، کوئی احتجاج نہیں، کچھ صحیح بہنوں میں کیا. اور گجرانوالہ کی یوتھ کا سب سے بڑا مسئلہ یہاں یونیورسٹی کا قیام ہے. سب سے پہلے یہاں یونیورسٹی کا قیام ہے. سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ فل فار فور یوتھ کا یہ مطالبہ پورا ہونا چاہیے، اور میں یوتھ کے ساتھ ہوں. الحمدللہ میرے ساتھ یوتھ کے بہت تعاون کر رہی ہے، اور وہ یوتھ تعاون کر رہی ہے جو خان صاحب کی بہت زیادہ فین ہے، لیکن وہ خان صاحب سے دل برداشتہ نہیں. خان صاحب کے نمائندگان وہ ریلیاں نکالی، انہوں نے بہت کچھ کیا یہاں کے پی ٹی آئی کے امیدواروں کے لیے، لیکن پی ٹی آئی کے امیدوار الیکشن کے بعد نظر ہی نہیں آئے. جس طرح نون لیگ کے امیدوار جیتنے کے بعد نظر نہیں آ رہے، ہم اسی طرح پی ٹی آئی کے امیدوار ووٹ لینے کے بعد الیکشن کے بعد بالکل گمسم ہے. آپ کو میں دکھاؤں گا کہ جینون یوتھ کے لیڈر ہم ہیں، اور ہم یوتھ ہمارے شہر گجرانوالہ کی یوتھ ہمارے ساتھ ہے. لوگ پی پی 64 کے لوگ آپ کو منتخب کرتے ہیں، تو آزاد حیثیت سے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے، ہماری دعا ہے، ہم دعا گو ہیں. تو آپ اگر آپ کو کسی سیاسی پارٹی کے اندر شامل ہونا پڑے تو آپ کسے چوز کریں گے، پی ٹی آئی یا پی ایم ایل این؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں، یقین یعنی چاہے مینوفیسٹو ہے نا، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بہت اچھا ہے، ڈسپلن دیکھیں تو جماعت اسلامی کا بہت اچھا ہے، ادھر ترقیاتی کام دیکھیں تو نون لیگ نے بہت کرائے ہیں، ویژن دیکھیں تو عمران خان صاحب کا بہت اچھا ہے. دیکھیں پارٹیوں میں مسئلہ نہیں ہے، تقریباً جتنی پاکستان کی بڑی جماعتیں ہیں، چاہے وہ ٹی ایل پی ان کا کاز ہے، پارٹیوں کے جو مینوفیسٹو ہیں وہ بہت اچھے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو انہوں نے ادھر پردھان منتری بنا کر ہمارے ضلعوں میں بنائے ہوئے ہیں، بیٹھے ہیں، میرا مسئلہ پارٹیوں کے ساتھ نہیں، میرا مسئلہ ان کے ساتھ ہے جو جگیردارانہ سوچ کے حامل ہیں. جگیردار وہ نہیں ہوتا جس کی جگیر ہو، جگیردارانہ کی سوچ کا نام ہے، سیٹ اپ کا، وہ کسی 20-22ویں گریڈ کے کسی بیوروکریٹس کا بھی ہو سکتا ہے. وہ یہی سمجھتے ہیں، ادھر یہی سمجھتے ہیں جو بھی ہیں. دیکھیں میں نے پی ٹی آئی، مجھے عمران خان صاحب پسند ہے، ان کا ویژن پسند ہے، اچھا. جس طرح میں نے کہا جماعت اسلامی کا مجھے ڈسپلن بہت اچھا پسند ہے، قدیم جماعت ہے، مسلم لیگ نون یہاں بڑے. مسئلہ قیادت کے یہاں پارٹی کو مینوفیسٹو کا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو حلقے میں ضلع میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ کہتے ہیں اگر کوئی بھی پارٹی جوائن کرنی ہے، ٹکٹ کے لیے اتنی ایفرٹ کرنی پڑتی کہ ان کا صبح شام ان کے چکر لگاؤ، میں ان کے گھروں کے چکر لگاؤں گا، ان کی چاپلوسی کروں گا کہ اپنے حلقے کے عوام کے کام دیکھوں.
میں اپنی وہی خدمت کو جو ایفرٹ میں نے ان کے پیچھے بھاگ کے کرنی ہے وہ میں اپنے حلقے کی عوام کی خدمت میں صرف کروں، وہ اپنی ایفرٹ، وہ اپنی انرجی وہاں یوز کروں۔ چیز یہ ہے بھائی جان کہ ابھی تو ہم آزاد حیثیت سے الحمدللہ دوست احباب مل کے جرت کیا، محنت کر رہے ہیں، الیکشن کے قریب جا کر دیکھیں گے میرے ساتھ جو دوست احباب جو میرا الیکشن کو بے لوس میرے لیے گاڑیاں دن رات بجا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، خود جا اپنے وقت دے رہے ہیں، بے لوس میرے دوست جو سینکڑوں کی تعداد میں اور اب الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں ہو چکے ہیں جو میرے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں، میں ان کے ساتھ مشورہ کر کے پھر پارٹی کا فیصلہ کروں گا۔ اگر ان میرے دوست احباب نے یا جو ملک میں اس وقت جس طرح کی سیاست لان تان کی اور گتھم گتا ہو گئے دست و گرے بان والی سیاست ہوئی ہے شروع ہوئی ہے، ہم عزت دار لوگ ہیں، عزت دار گھرانوں سے کہ چشم و چراغ ہیں، ہم شریف ماں باپ کی اولادیں ہیں، ہم نہ کسی کو جو دور حاضر میں سیاست ہے لان تان کی گالم گلوچ کی ہم اس سے ایوائڈ ہی کریں گے، ہم لوگوں کی بھی عزت کریں گے اور اپنی بھی عزت بچائیں گے۔ اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ جی میں اپنے حلقے کے لیے یہی آواز اور میرا پیغام ہے کہ ابھی الیکشن میں 1 سال ہے تقریباً، دیکھیں اس بقایا بات تو آگے تو ساری بات تو میرے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کب تک یہ گورنمنٹ چلتی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں صرف 1 سال مجھے دیں، 1 سال، صرف 1 سال میرے ساتھ ملیں گلیں، میری خوشی غمی پہ شامل ہو، میں آپ کی خوشی انشاءاللہ دیکھیں گے آپ کا بھائی آپ کے ساتھ کیسے چلتا ہے۔ PP 64 کی عوام غیور عوام انشاءاللہ تعالی اب ان بنارسی ٹھگوں کو منتخب نہیں کرے گی، اور ان کی سیاست مروسی سیاست اور ان کی جو انہوں نے اجارہ داری مختلف پارٹیوں میں بنائی ہوئی ہے ہم انشاءاللہ تعالی اس جنرل الیکشن میں ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بلدیاتی الیکشن آتا ہے پہلے، جنرل الیکشن سے پہلے آتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ میں ہر UC میں نوجوانوں کو جانی مالی سپورٹ کروں گا، اور ہر UC میں ہر وارڈ میں گراس روٹ لیول پہ اپنے دوستوں احباب کو بندوں کو کھڑا کروں گا، اور انشاءاللہ تعالی جو یہ مروسی سیاست ہے اس کا خاتمہ کریں گے، اور خاتمہ کی بالکل صفایا انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے اللہ کے فضل و کرم سے خاتمہ صفایا کر دیں گے ان سیاستدانوں کا، جو روایتی سیاستدان ہیں جو کہتے ہیں مجھے ٹکٹ دے دو، مجھے نہیں دینی میرے بیٹے کو دے دو، میں نہیں تو میرا بھائی سے، یہ چکر نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ میرے حلقے کی عوام دیکھے گی کہ میں نے اس حلقے کی عوام کی خدمت کی اور کروں گا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی اور عزت دی، اور انہوں نے مجھے اگر میرے حلقے کی عوام نے مجھے سپورٹ کیا اور مجھے عوام نے پہنچایا آج تک اس حلقے کی عوام کے لیے، یقین جانے 1992 سے لوگ اقتدار میں، آج تک کبھی 5 منٹ کی انہوں نے اسپیکر صاحب کے سامنے تقریر نہیں کی۔ اس حلقے کی سیوریج کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اس حلقے میں سب سے بڑا سکولوں کا مسئلہ ہے کہ سکول بہت زیادہ اس حلقے میں ہے، کالجز یہ تھوڑا سا ایسے ہے کہ ہاسپٹل کے رستے میں ان کے جو میں سکول مالکان کو بھی کہوں گا لوگوں کو بھی کہوں گا کہ ایسے رستے پہ سکول بنائیں گے، اکثر چھٹی کے وقت ہمارے حلقے میں گزرنا محال ہے کیونکہ اس وقت سکول کالج ایک انڈسٹری کا درجہ لے چکے ہیں۔ میں کہوں گا کہ ان کو کھلے روڈوں پہ شفٹ کیا جائے، اپنے حلقے سے میں تحریک چلاؤں گا کہ جتنے رہائشی علاقوں میں سکول ہیں بڑے بڑے جو چھٹی کے وقت صبح بند ہو جاتے ہیں، کوئی ایمبولینس آ جائے تو ادھر سے گزرنا محال ہے، انشاءاللہ تعالیٰ سب سے پہلے سیٹلر ٹاؤن سے میں سکولوں کا یہاں سے تب شفٹنگ کے لیے موومنٹ چلاؤں گا کہ یہاں سے شفٹنگ ہو، اور سول ہاسپٹل کے رستے میں، سول ہاسپٹل میرے حلقے میں ہے، وہاں اکثر جانیں ضائع ہو جاتی ہیں سکول کی چھٹی کی وجہ سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ ایفرٹ چلاؤں گا اور تحریک زوردار، چاہے مجھے پنجاب اسمبلی میں کرنا پڑے، یہاں دھرنا دینا، کچھ بھی کرنا پڑے، میں انشاءاللہ اپنے حلقے کے لیے سیوریج کا یہ مسئلہ درینہ مسئلہ جو سیوریج کا سویگاس روڈ ہے پاپو لنڈ سے اور وحدت کالونی ایک UC ہے وحدت کالونی شہر کے بالکل یقین جانے کہ مینر سی بارش ہوتی ہے اور واسا کا اتنا گندا نظام ہے مطلب وہاں پہ اور کئی سالوں سے، لیکن MP MN چیئرمین خاموش ہیں آج تک، ادھر واسا کا نظام ہی سیوریج کا سب سے بڑا مسئلہ سویگاس روڈ پہ یقین جانے گٹروں جتنا پانی کھڑا ہو جاتا ہے وہ۔ ناظرین آپ نے دیکھا کہ جو ہمارے عام لوگوں کے مسائل ہیں اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود انہیں وہ پتہ ہے اور وہ حل کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے، میری طرف سے سلوٹ ہے ان کو، اور میں ان کے حلقے کے لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگوں کو ایسا نمائندہ چاہیے، آپ اپنے فیصلے خود کریں جو آپ کے مسائل حل کر سکے، آپ کے لیے آواز اٹھا سکے، نہ کہ آپ سے ووٹ لے کر خود جا کے ایوانوں میں بیٹھ جائیں اور عوام کو یہی کہیں کہ جائیں جس کو ووٹ دیا، جس پارٹی کو ووٹ دیا، جس قائد کو ووٹ دیا اس کے پاس جائیں، مجھے تو نہیں ووٹ دیا۔
تو امید کرتا ہوں آپ کو ان کی گفتگو پسند آئی ہوگی. اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, ایک نئی ویڈیو تک. السلام علیکم.